السلام علیکم، دس از عشا اسد خان اینڈ ٹوڈے ایٹ ایسٹرو وائبس ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ 2026 کے مئی میں اس سال کیا ہونے والا ہے. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ادر فردر ٹائم آئی ووڈ لو ٹو ویلکم آر ریئلی آنرڈ گیسٹ who is a very renowned palmist and astrologist of Pakistan. So please welcome Dr. Syed Mohammad Ajmal Rahim. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عشا کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ لگتے ہیں بالکل نیو انٹری آپ کی اس فیلڈ میں. بالکل. تو بڑا خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، ماشاءاللہ بڑی خوش شکل. اور اپنا سٹار کیا آپ کا؟ میرا اپنا سٹار ٹورس ہے. ٹورس. او گڈ. تبھی آپ ہر وقت مسکراتی رہتی ہیں. Thank you. ٹورین جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے آپ کا تعلق ضرور میڈیا سے ہوگا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو عشا، آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ یہ جو 12 گھر ہیں، بروج ہیں، بالکل، ان کا مئی کا مہینہ کیسا گزرا؟ بالکل. Is it true? That is absolutely true. And we're going to start with Aries. Aries. میں سمجھے شاید کہیں گے start with Taurus. I wanted to. لیکن audience کے لیے let's start with Aries. اچھا، ایریز کا جو ہے نا، جو پچھلا مہینہ گزرا تھا، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے نا ٹورس کا، وہ شروع ہوگا 21 اپریل سے، 21 اپریل سے 21 مئی کے درمیان. یہ ہمارا مہینہ، ہمارا جو مہینہ ہوتا ہے نا، وہ 1 مئی سے نہیں ہوتا، 21 سے ہوتا ہے. تو 21 تک جو ایریز تھے نا، بہت دباؤ کا شکار تھے، دبے ہوئے تھے، ٹینشن میں تھے، انزائٹی میں تھے، بیمار بھی تھے، اور کوئی یعنی کہ مختلف ان کو پریشانیاں لگیں، کیونکہ وہیں پہ سیٹرن آیا ہوا. اور سیٹرن سن کا جو کمبینیشن ہوتا ہے، بندہ کٹ ہو جاتا ہے، سستی کی بوری ہو جانا، آج کا کام کل پہ ڈالنا، نیند کا نہ آنا، سوتے رہنا، سست ہو جانا، اور مائیگرین، یہ اس قسم کے باس کے ساتھ، خاوند کے ساتھ پرابلم، یہ سارے چاہ رہے تھے. ایز اینڈ وین مئی اسٹارٹ، یعنی کہ فرام 21 اپریل، ایک دم زندگی میں سکون آ جائے گا. آپ کے دوسرے گھر میں وینس کے ساتھ مون آئے گا. اب وینس اور مون جو اکٹھا ہوتا ہے نا، تو بندہ بڑا کہتے ہیں کہ ایک دم ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے. اور وینس یہاں پہ ایگزالٹڈ ہے، اپنے گھر میں بڑا اچھا بیٹھا، ساتھ مون کا کمبینیشن ہے. تو بندہ اچھے کپڑے پہنیں گے، بیوٹی کی طرف جائے گا، سنور کے رہیں گے، اور آرٹ اور میوزک میں دلچسپی رہے گی، بڑے موڈی اور شائی ہوں گے. تو یہ چیزیں ان کو، اور پھر یہ یہاں پہ ہوٹلنگ بڑی کریں گے، کھانے کھائیں گے باہر، اور یا دودھ کی چیزیں زیادہ ان کی توجہ طلب ہوگی، اس کی طرف دیکھیں گے. اب دوسرا گھر پیسوں کا ہے، تو پیسے آئیں گے، پیسے جمع ہوں گے، کہیں نہ کہیں رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے. اس کے علاوہ جب یہ سسرال کا، جو لوگ شادی شدہ لوگ ہیں نا، وہ سسرال یاترا بہت کریں گے. اور خواتین کی ساسو ماں کے ساتھ بہت اچھی ہوگی، ایسا مسکا لگائیں گی کہ ساسو ماں نہ کچھ دے کے بھیجیں گی. ٹھیک ہے. اگر آپ میل ہیں تو سسرال وزٹ کرتے ہیں، تو آپ کی ساس آپ پہ واری جائے گی، اور ساتھ آپ کو اچھا کھانا کھلائے گی، اور آپ کو ساتھ کو گفٹ دے کے بھی بھیجے گی. اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج، بینکر اور وکیل حضرات، اور جو بھی بولنے کے پیشے کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے. وہ جو ٹینشن تھی وہ اب کافی حد تک ریڈیوس ہو جائے گی. اوکے، ٹھیک ہو گیا. تو ایریز والوں کے لیے تو ہمیں پوری انفارمیشن مل چکی ہے. اینڈ لیٹس جسٹ موو فارورڈ ٹو ٹورس. ٹورس، عشا، یعنی کہ ہم عشا کو ڈسکس کرتے ہیں. بالکل، آئی ایم ایکسائٹیڈ. عشا، آپ کے اسینڈنٹ میں اس وقت سن ہے، آپ کے پہلے گھر میں، آپ کے دماغ میں، یہاں پہ وینس بھی بیٹھا ہے، اور پیور اس وقت ٹورین سٹائل ہوگا. پیور آپ کہہ لیں کہ اس پہ پہلے کا لارڈ، پہلے گھر میں بیٹھنا، بندہ اپنی باتیں کرنی، اپنے معاملات کو طے کرنا، اپنے اپ لفٹ کرنا، ہر طرف میں آپ کو نظر آئے گا، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، اور اپنے معاملات کو کریں گی. اور جب سن اور مرکری وینس اکٹھا ہوتا ہے، تو بندہ بڑا افیکشنیٹ، پاپولر، ایکٹنگ بڑی اچھی کرتا ہے. اور جب آپ باتیں کریں گے نا، تو بڑے مزاج بنا کے باتیں کریں گے.
और चेयरफुल रहेंगे, पोलाइट होंगे और कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स, महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदने में रहेंगे, अपने मामला को खुद देखेंगे, एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि पहले का लॉर्ड पहले घर में बैठा है तो अपने फैसलों को इम्पोज करेंगी, अपनी बनाई हुई हिकमत अमली पे चलेंगी, अपने मामलात को खुद लेके चलेंगी। तो दिस वुड बी अ गुड टाइम फॉर टॉरियन। टॉरियन इसका फ़ायदा उठाइएगा। और देखें ईशा भी जो है ना, इसने अपना पहला प्रोग्राम ये 20-21 को ही किया, तभी ये इस वक्त बड़ी मुस्करा रही है, कहके लगा रही है और मूड बड़ा इसका इस वक्त एलिवेटेड है। इस तरह ही आपका मूड रहना चाहिए। और जब मूड जहाँ पे आएगा तो और ये कामयाबी की तरफ जाएंगी। अपने प्लानिंग बड़ी अच्छी करेंगी, इम्पेशेंट होंगे नहीं होंगी, गुस्सा नहीं चढ़ेगा, टेम्परामेंट लूज नहीं करेंगी। दिस इज टाइम एनफ फॉर यू एंड फॉर टॉरियन। I think it is enough. It's more than enough for now. So अच्छी खबर है ना, इसलिए बिल्कुल अच्छी खबर है। अच्छा, वैसे जैसे आपने कहा है कि टॉरसेस प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचेंगे, करेंगे, क्या वो उन पर अमल भी करेंगे? हाँ, टॉरियन में जो प्रोग्राम सुनते हैं ना, जो ख़ास तौर पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, तकरीबन कोई 2.25 लाख व्यूअर्स मेरे यूट्यूब पे हैं, टिकटॉक पे 1 लाख हैं, फेसबुक पे 1 लाख है। तो ये 5-6 लाख लोग तो अमल करते हैं और फिर नीचे कमेंट्स भी देते हैं कि जी जैसे आपने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ लोग जिनका नेटल का और उसको आगे हम कभी प्रोग्राम करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे भी, तो उसमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू जेमिनी। जेमिनी, आपको पता बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका सारा जो मरकरी है और बहुत ही ये कह लें कि ज़रूर से ज़्यादा ये कहते हैं ना इल्म सर चढ़ के बोलता है, ठीक है। Okay. और इनका सन जो ना 11वें घर से निकल के वो सैटर्न के नीचे था और 11वें घर में था और मार्स भी वहाँ पे फंसा हुआ था। तो सन आ गया 12वें घर में, टॉरस में, और 12वें का लॉर्ड 12वें घर में। और जब 12वें का लॉर्ड 12वें घर में होता है ना, तो ईशा बंदा काम बड़ा अखराजात बहुत करता है। और तो नींद बहुत आएगी, आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगी, आप अपना बेडरूम को बड़ा नए जेमिनी जो है नए पर्दे खरीदेंगे, नए बेडशीट, नए वो कारपेट, नए सोफ़े, यानी कि कोई स्पायर पे या किस पे सेल लगती जाके भाग के 4-5 सूट ले आएंगे और रुथलेस एक्सपेंडिचर ऑन उस पे परफ्यूम्स पे, कपड़ों पे, ज्वेलरीज पे, ये आपको बहुत करें। और किसी अगर होटल में ठहरेंगे तो 5 स्टार होटल से कम नहीं ठहरेंगे। तीसरा, पेडिक्योर मेडिक्योर पे बड़ा जाएंगे, पाँव पे बड़ा अपने ब्यूटी पे करेंगे। वो कहते हैं ना, मीना कुमारी का एक प्रोग्राम फिल्म थी पाकीज़ा, इस पाँव को नीचे मत रखना कहीं मैले ना हो जाए। तो ये अपने पाँव को बड़ी तवज्जो देंगे और हर वक्त उसके नाखून शाखून त्राश ये वो करते हुए नज़र आते हैं। फिर ये डिवाइन नॉलेज की तरफ तवज्जो देंगे, जो हमारा इल्म है इस पे भी ये काफ़ी तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। और कह दें कि नींद बड़ी अच्छी है, ज़्यादातर ये सोते रहेंगे, इसमें ना रेस्ट मोड पे लगेंगे, सैर सपाटा करेंगे, इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक़ होगा, अपने प्रोफेशन की तरफ बहुत तवज्जो देंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग में बड़े खुश रहेंगे और ज़्यादातर ये बाहर जाने की ख्वाहिश इनको बड़ी तंग करेगी। तो ये तो मेरे ख्याल से May is very good for Geminis. You guys are getting rich. अच्छा, let's move forward to Cancer. कैंसेरियन ये जो लोग हैं ये थोड़ा सा दबाव का शिकार है, क्योंकि इनका जो सन इनका इस वक्त स्केयर में है, इनका असेंडेंट जो स्केयर में, लेकिन जब ये मई के महीने में सन आएगा, क्योंकि पिछला महीना भी इनका काफ़ी टफ गुजरा और बॉस के साथ मैच डाल लिया, जॉब में मैच डाल लिया, कोई कारोबार में नुकसान हुआ, या पैसे दब गए, या किसी घुटनों में दर्द रही, गोडियाँ की प्रॉब्लम रही,
تو یہ اس طرح کا تھا. لیکن ایز اینڈ وین جب 11ویں گھر میں سن اور مرکری سن اور وینس اکٹھا ہوگا تو یہ ایک ان کے نا زندگی میں سکون آئے گا. اور یہ بڑوں کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہوگی, جہاں بیٹھیں گے اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کی رائے لیں گے, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے, ان کے ساتھ بھی مشورے لیں گے. اگر ان کی شادی نہیں نہ ہوئی تو بزرگ ان کی شادی طے کریں گے اس مہینے میں, بڑے خوش ہوں گے ہماری شادی طے ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ بڑے افیکشنیٹ ہوں گے, ایکٹنگ بڑی اچھی کریں گے, چہرے پہ رونق بڑی ہوگی, سکسیزفل ہوں گے. اور اس پہ اگر ان کی کچھ سچی محبت چاہ رہی ہے ان کے ساتھ بھی بڑی ڈیٹ مار لیں گے. پلائٹ بڑے ہوں گے اور کوئی نہ کوئی بڑے ان کو نا کوئی نہ کوئی گفٹ آرنامنٹس, کوئی کہہ لیں اچھا کوئی سوٹ مل جائے گا بزرگوں سے, یا کوئی جویلری مل جائے گی, یا کوئی پرفیوم مل جائے گا. اور جب 11ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں ہوتا ہے نا عشاء, تو خوشیاں سارے جان کی چل کے خود آتی ہیں, اور آپ اسی طرح ہی چلائیں گے جس طرح آپ چاہیں گے. واقعات حالات آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے, اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ کے بہت اچھے ہوں گے. So let's move forward to our fifth star, which is Leo. آپ کو کوئی لیو ہے, کوئی دوست سہیلی, کوئی اس طرح کا گھر میں کوئی اسپیشی ہو لیو والی؟ بالکل, میرے ایک دوست ہے ہاں لیو. ہاں, تو وہ ہمیشہ تیار شیار رہتا ہوگا, اپ ڈیٹ رہتا ہوگا, خوش رہتا ہوگا, فیشن بہت کرتا ہوگا, اچھے کپڑے پہنتا ہوگا, اور کیری کرتا ہوگا. تو ان کا حکم سیارہ جو ہے نا وہ سن ہے. سن جو ہوتا ہے نا وہ رائل نیچر, بادشاہ, تو ان کے عادتیں بھی بادشاہ جیسی ہوتی ہیں. اور ان کے اس وقت پچھلا جو مہینہ تھا نا یہ تھوڑے سے انسرٹن رہے, یعنی کہ کہہ لیں کہ ان کو کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا. جس کام کے لیے جاتے تھے وہاں پہ سلو ہو جاتے تھے, لیٹ ہو جاتے تھے. بٹ ایز اینڈ وین 21 تو یہ 10ویں گھر میں ان کا سن وینس کے ساتھ آ گئے. ان کی تو لاٹری نکل آئے گی, ان کو تو فائدہ ہو جائے گا ایک دم. 10واں گھر, رتبہ, مرتبہ, سید. اگر تو یہ کر رہے ہیں نا جاب کر رہے ہیں تو ان کی پروموشن پکی, ان کی ایلیویشن پکی. ان کا باس ان کے ساتھ بڑا خوش ہوگا, ان کو اچھی پوسٹنگ مل جائے گی, ان کی کمانڈ بہت اچھی ہوگی, پرسکون ماحول ہوگا, کمفرٹیبل انوائرمنٹ رہیں گے, ہیپینس ہوگی. والد صاحب کی طرف سے کوئی پراپرٹی مل جائے گی, کوئی جائیداد مل جائے گی, یا والد ان کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیں گے, یا والد صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ہوگی, باس کے ساتھ اچھی ہوگی. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو کمال کا بزنس پروفٹ ہوگا. آپ اس پروفٹ سے کوئی نیا کاروبار شروع کر لیں گے, کوئی نئی دکان بنا لیں گے, کوئی نئی فیکٹری بنا لیں گے, کوئی نیا بزنس شروع کر لیں گے. اور آپ کی سروسز کو نا بہت زیادہ کیا جائے گا, ایڈمائر کیا جائے گا. سیلف ریلائنس بہت ہوگی, کمانڈ بہت ہوگی. اور خاص طور پہ پولیٹیشین جو ہے نا ان کے لیے بیسٹ ہے. جو لیو پولیٹیشین ہے نا دے ول ڈیفینیٹلی گیٹ گڈ نیوز. اگر منسٹر نہیں تو منسٹر بن جائیں گے, گڈی چڑھ جائے گی ان کی. اور جو کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں, پرفیوم کا کاروبار کرتے ہیں, ہوٹلنگ کا کاروبار کرتے ہیں, بیوٹی پارلر ہیں جن کے, یا فاسٹ فوڈ کا بزنس کرتے ہیں, یا انٹیریئر ڈیزائننگ کا بزنس کرتے ہیں, یا بوتیک چلاتے ہیں, یا کہہ لیں کہ لیڈیز گارمنٹس یا لیڈیز اسٹور کا کام کرتے ہیں, ان کی تو چاندی ہو, بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جائے گا, چڑھ جائے گی گوٹی ان کی. اور مئی کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے عید بھی آ رہی ہے, تو وہ بڑی عید ہوگی, تو بڑی عید میں تو ان کو بڑے فائدے ہوں گے, بڑے مہنگے مہنگے کپڑے خریدیں گے, اور ان کے ساتھ اپنی پروموشن یا کاروبار کی ایلیویشن کو بھی سیلیبریٹ کریں گے. تو لیو کے لیے یہ کہتے ہیں نا ایکسیلنٹ ہو. دیٹس گڈ, ٹھیک ہو گیا. سو نیکسٹ ہمارے سائن ہے ورگو. ورگو کا جو 9th ہاؤس میں پہلے تو یہ ورگو کا جو پچھلا مہینہ گزرا ہے نا اپریل کا, اٹس ناٹ گڈ ٹائم. انہوں نے کافی صدمات لیے, ٹینشن لی, کوئی ایگزام تھے وہ نہیں صحیح طریقے سے ہوئے, پڑھائی نہیں صحیح ہوئی, پراپرٹی میں خلق رہا, کوئی انکوائریاں چلیں, کوئی نہ کوئی مسئلہ, ٹینشن انزائٹی میں رہے. ٹھیک ہے. بٹ ایز اینڈ وین سن موو فرام 8th house to 9th house, سن وینس اکٹھا ہو جائے گا, اور 9th کا لارڈ 9th گھر میں ہوگا, تو کمال کی ان کی ہوگی. ان کے نہ کہنے اللہ کی رحمت ان کے اوپر
بہت زیادہ آ جائے گی، بہت زیادہ. اور یہ ایک بلیسڈ لوگ نہیں ہوتے جو اللہ کی طرف سے، وہ ان کو بڑا فائدہ، خوشیاں ان کے خاص خود چل کے آئیں گی. یہ ساری دلی تمنائیں پوری ہوں گی. مذہبی سفر کریں گے، اپنے مذہب پہ یہ بہت قائم کریں گے، اللہ پہ ان کا یقین بہت بڑھ جائے گا. اگر اس مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اور یہ وہ شاہی مقدر لے کے پیدا ہو بہت زیادہ. اور باہر آپ کی کوئی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا، باہر پڑھنے چلے جائیں گے، اور لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے. آپ کے مذہبی خیالات، پاکیزہ خیالات کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور آپ کی شہرت کا غلاف بڑھتا جائے گا. اگر آپ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں نا ورگو، تو بغیر کہے لوگ آپ کی مدد کریں گے. بٹ لاسٹ، اگر خاتون پریگننٹ ہے اور اس کا 9th منتھ چل رہا ہے نا، سفر نہیں کرنا. سفر بچہ جہاز میں، ٹرین میں، بس میں یا رکشے میں پیدا ہو. اکثر آپ سنتی ہوں گی کہ جہاز میں بچہ پیدا ہو گیا، بالکل، یا رکشے میں پیدا ہو گیا، اسپتال سے پہلے ہی پیدا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 9th کا لاٹ 9th میں لے کے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے خواتین کو چاہیے، ویسے جہاز میں پیدا ہونا تو ساری عمر اس کی ٹکٹ فری ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کہتے ہو کہ کاش میں بھی جہاز میں پیدا ہوتا. کاش. تو ورگوں کے لیے یہ اچھا، لوگوں کی مدد کریں گے، مذہبی طور پہ فلی چارج ہوں گے، روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، لوگوں کی مدد کر کے خوش ہوں گے. اور اگر کوئی فورن ایجوکیشن پڑھ رہا ہے تو ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہوں گے، ریسرچ ورک بھی اچھا ہو جائے گا. Okay, that's a good news then. So let's move forward to our next star, which is Libra. لیبرا کا جو میاں بیوی کے تعلقات جو پچھلے مہینے کافی ٹینس رہے ہیں، میاں بیوی الجھتے رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ایلیگیشن لگاتے رہے ہیں، شک کرتے رہے ہیں، معدہ ان کا خراب رہا ہے. جو پریگننٹ خواتین تھیں وہ کافی ڈپریس رہیں. تو یہ جب 8th ہاؤس میں، جب 8th کا لارڈ 8th میں بیٹھتا، تو یہاں پہ وینس بھی ہے اور ساتھ سن بھی ہے، تو قدرے حالات بھی ہیں. 8th ہاؤس آپ کو پتہ ہے 6واں 12واں 8واں گھر جو منحوس ہوتے ہیں، انسپائٹ آف آل پھر بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور رہتے. تو ان کو اپنا مسئلے مسائل جو ہے نا، احتیاط. یہاں پہ فائدے بہت ہیں لیکن احتیاط برتیں. کہتے سڑک پار کرنی ہو، بے شک خالی بھی ہو، تو پہلے دائیں دیکھیں، پھر بائیں دیکھیں، پھر سڑک پار کریں، یہ ہے نا. تو دائیں بائیں دیکھ کے ان کو کام کرنا چاہیے. اور دوسرا، کوئی نہ کوئی سماجی ترقی مل جائے گی ان کو، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. اپنی محنت سے کوئی عروج حاصل کر لیں گے. کوئی وراثتی جائیداد میں کوئی قیمتی چیز جسے کہتے ہیں نا، کوئی زیور آ جانے، کپڑے آ جانے، کوئی آسائش والا کوئی سامان آ جانا، وہ بھی ان کو مل جانا. کچھ دکھانے کا جذبہ ہوگا. اور یہ کافی اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہاں پہ ان کو اچھا، دوسری ان کی سب سے بڑی ہے کہ جن لوگوں نے عشاء اپلائی کیا ہوا نا فار امیگریشن، باہر جانے کے لیے، ان کو پیش رفت ہو جائے گی. یا تو وہ اس مہینے سفر کر جائیں گے، یا پھر وہ ان کا کوئی ڈیٹ آ جائے گی، کاغذ آ جائیں گے، یا کوئی انٹرویو آ جائے گا ویزے کا. تو کوئی نہ کوئی اچھی خبر ان کی امیگریشن میں، فارن ٹریولنگ میں، پراپرٹی میں آپ کا ان کا کوئی نہ کوئی خبر ملے گی. گفٹ بھی آ جائیں گے، ان کے اسپاؤس کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے آ جائیں گے. اور کافی انہیریٹنس، ہڈن ویلتھ، لیگیسی میں اضافہ، یہ ان کا. اور کسی قسم کی ڈسگریس یا ڈیگریڈیشن یا کوئی ڈیلے ہوا کام، وہ بھی ٹھیک ہو جائے. That's good. Okay, اب ہم لوگ نیکسٹ اسٹار کی طرف چلتے ہیں، اسکارپیو. اسکارپیو آپ کو پتہ ہے ان کا حکم چہرہ مارس ہے اور بڑے غصے والے. آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی سہیلی ہے بالکل اسکارپیو؟ بالکل. وہ کیسی ہے؟ اگریسو ہے، بولڈ ہے؟ مجھے لگتا ہے ویری سیکریٹو ہے. ہاں، اگریسو، بولڈ. وہ میں نے کبھی نہیں اس کی فرم دیکھی، لیکن کبھی آپ کے ساتھ ناراض ہوئی، خفا ہوئی، شاؤٹ کیا آپ پہ؟ ہاں، یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے. اور دوسرے زیادہ سچ بولتے ہیں، اسٹریٹ بول جاتی ہیں، ویری اسٹریٹ فارورڈ، ویری اسٹریٹ فارورڈ. اپنی باتیں اپنے تک، باقی کوئی بات غلط لگی ہے فوراً منہ پہ. تو دیکھو آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کو خود اسکارپیو کا پتہ ہے. میں ان کو غصے والے لوگ کہتا ہوں. ٹھیک ہو ان گیا. کا جو پچھلا مہینہ وہ 8ویں گھر سے تھا، 7ویں گھر میں تھا، 6ٹھے گھر میں. اور یہ کافی بیمار بھی رہے اور ان کو پریشر میں رہے ہیں.
ان کے جاب کے مسئلے آئے, باس کے مسئلے آئے, ان کا کوئی قرض یا کوئی انکوائری چلی یا کوئی شو کاز نوٹس چلا, ہاسپٹلائزیشن ہوئی, بلڈ پریشر کا پرابلم آیا, اگر جن کے ڈائلسس ہیں, شوگر ہے, کوئی نہ کوئی بیماری نے تانگ کیا. بٹ ایز اینڈ وین اسکارپین سن آپ کا 7ویں گھر میں آئے گا, سن اور وینس, تو وہاں پہ 7ویں کا لاٹ 7ویں میں, اور جب 7ویں کا لاٹ 7ویں میں آتا ہے تو بندہ ایک بڑی اچھی مثبت زندگی گزارتا ہے, خوشیاں سامنے آتی ہیں, اور شادی کا بندھن محبت چاہت کے علاوہ جسمانی و جنسی سکون اور پارٹنر سے ملتا ہے. میاں بیوی کے اندر ایک بڑے چوچلے ہوں گے, بڑے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت, عہد و پیمان کی باتیں چلیں گی, اور تعلقات بہت مضبوط ہوں گے, گھریلو سکون ملے گا, اور ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں میں نہیں بات ہوتی تو سمجھ جائیں گے کہ پارٹنر کیا چاہتا ہے, کیا کرتا ہے. تو اٹ وڈ بی ایکسیلنٹ ٹائم. اور اگر آپ کی محبت چاہ رہی ہے تو آپ اس مہینے نا آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی اس محبت سے, آپ کی اس کے ساتھ چیٹنگ بھی ہو جائے گی, آپ کی اس کے ساتھ ویڈیو کال بھی ہو جائے گی, ڈیٹ بھی مار لیں گے, لیکن بڑے ڈیسنٹ طریقے سے. اور دوسرا یہ 7واں جو گھر ہے نا, یہ شیئرڈ بزنس کا. تو شیئر بزنس کے لیے وہ لوگ جو دو مل کے کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. پھر میاں بیوی کی ٹریولنگ ہے, بھی ہے, کسی ملک میں ٹریولنگ کر جائیں, کسی سیر سپاٹے پہ چلے جائیں, کوئی کرنا, پھر دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر کرنا, یہ بھی ان کا ہے کہ اور ان کو لوگ ٹکٹ, جیسے ڈاکٹرز رات نہیں ہیں, ان کو کمپنیاں کر دیتے ہیں, میڈیا کے لوگوں کو ان کے چینل کہتے ہیں جائیں باہر رپورٹنگ کر کے آئیں, اور گورنمنٹ کی ٹکٹ پہ سفر. تو اس طرح ان کو کوئی اسپانسرشپ ملے گی جس پہ یہ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ان کو باہر کے ملک میں جائیں گے تو بڑا آنر ملے گا, گپ شپ لگائیں گے, اور جنرل ہیپینس ہوگی. اور اگر آلریڈی دے آر لیونگ ابراڈ, وہاں پہ خوب ہلا گلا موج مستی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اپنے 9th اسٹار کی طرف چلتے ہیں, which is Sagittarius. سیجیٹیریس وہ لوگ ہیں جو 20 نومبر سے 21 نومبر سے لے کے 20 دسمبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں, وہ سیجیٹیریس. اور ان کا جو پچھلا جو مہینہ تھا نا, وہ ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایجوکیشن, جو ہائر ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں, PhD کر رہے تھے, اور یا بچوں کے پرابلم یا کوئی اس قسم کے پرابلم میں دباؤ کا شکار ہے. لیکن ایز اینڈ وین ان کا سن جو ہے نا 6ٹھے گھر میں وینس کے ساتھ آئے گا نا, تو ایک دم ان کی زندگی میں پازیٹیو چینجز آنی شروع ہو گئی. اور جب 6ٹھے کا لاٹ 6ٹھے میں جاتا ہے تو بندہ بہت محنت کرتا ہے, بہت, اور دل جئی سے کام کرتا ہے, اور آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بڑھے گی. اور کوفتے میں شاہدہ یا 6ٹھی صاحب کی بڑی تیز ہوگی, فار سائٹڈ ہوں گے, فوراً کام کو دیکھیں گے. اور آپ ایک آنے والے وقت کو نا صحیح طریقے سے اندازہ لگا کے کہ یہ کام ایسے ہوگا تو ایسے کر لیں تو ایسے ہو سکتا ہے, اس میں بڑے ماہر ہوں گے. اور وہ لوگ جو سروسز دیتے ہیں, ڈیسک سروسز, یا کسی کی بیٹھے ہوتے ہیں, مثلا بینکر ہیں لوگ, ان کے آگے کھڑے کام لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ بڑے جوش و خروش جوش کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ لوگوں کو سروسز دیں گے. مخفی علوم میں بھی دلچسپی ہوگی, اور ٹورنگ بڑی کرتے ہیں. اگر آپ جاب کر رہے ہیں نا کبھی کسی شہر میں, کبھی پورا مہینہ ان کا ٹورنگ پہ ہی رہے گا. اور اس کے علاوہ 6ٹھا گھر اپنے ان کے رشتہ داروں کا بھی ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی تعلق بڑے اچھے ہوں گے. رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پہ انکل آنٹ, ان کے ساتھ ان کی بانڈنگ بڑی اچھی ہوگی. اپنے ان کے پارٹنر جو ہوگا نا وہ مہنگی چیزیں خریدے گا, اور وہ اس پہ پیسے کافی کریں گے. کوئی قرضہ اتار لیں گے, کوئی زخم ٹھیک ہو جائے گا, کوئی اسپتال سے جان چھوٹ جائے گی, کوئی کرول ایکشن ختم ہو جائے گا, کوئی انکوائری وائنڈ اپ ہو جائے گی, کوئی شو کاز نوٹس فائل ہو جائے گا, مینٹل اسٹیبلٹی بہتر ہو جائے گی. اور ان کیس اگر آپ کسی پرابلم میں, جیل میں, تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی, اور تھانہ کچہری اس سے جان چھوٹ جائے گی, کوئی عدالتی فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا. تو یہ منتھ آف مے وڈ بی ایکسیلنٹ. اس کے بعد پھر یہ لوگ کہہ لیں کہ CSS کی جو تیاری کر رہے ہیں نا, ان کا اگر رزلٹ آتا ہے یا پوسٹنگ ہوتی ہے تو بہت اچھی ہوگی.
कंपटीशन एग्ज़ाम में इनको कोई फ़ायदा होगा, कोई नौकरी मिल जाएगी, 17वें कम से कम 17वें ग्रेड की नौकरी इनको मिल जाएगी. That's nice. That's progressive. Okay, let's move forward to the 10th sign, which is Capricorn. कैप्रिकॉर्न आपको पता, बड़े संजीदा लोग हैं, बड़े एक रख रखाव वाले हैं. इनको सिवाय काम के और कोई चीज़ इनमें क्या कहते हैं, मोहब्बत एक्सप्रेस करने की इनको आदत नहीं होती, यहाँ तक रुक जाते हैं. चेहरे मोहरे से बड़े डल रहते हैं. Okay. और काम की तरफ तवज्जो देते हैं, तो ज़्यादा संजीदगी के साथ चलते हैं. पिछला जो महीना था इनकी डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस थी, वालदा बीमार हुई, कोई घर के मामला बिगड़े, कोई घर के कह लें कि गाड़ी ख़राब होगी, घर के जानवर ख़राब हो गए, जो जानवरों का कारोबार करते हैं उनके जानवरों को बीमारी लग गई, पेट बीमार हो गया, घर में गटर बंद हो गया, या कोई प्लम्बर वाला काम बढ़ गया, धुआं बढ़ गया. तो ये काफ़ी पिछला महीना अपसेट होकर गुजारा. कारोबार भी ढीले रहे, सुस्ती के शिकार रहे. तो एज एंड व्हेन 5वें घर में सन वीनस के साथ आएगा, तो इनकी अंदर एक ख़ास किस्म की मौज मस्ती आ जाएगी. जिसे कहते हैं ना, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, सैर सपाटा. ये लोग कमाल के टिक के नहीं बैठेंगे, बल्कि बहुत ही अक्ल ज़हानत अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे. हर काम में उनकी मौज मस्ती होगी, दोस्तियाँ करेंगे, दोस्तों के साथ तल्लक, रोमांस, प्रॉडनेस, जवानी वाले याम वाली हरकतें करते हुए नज़र आते हैं. कोई लॉटरी निकल आएगी, कोई जुआ सिट्टा में फ़ायदा हो जाएगा, एकदम पैसे आ जाएंगे, बगैर कोशिश के कोई पैसे आ जाएंगे इनके. वो तमाम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उनमें कामयाबी मिलेगी. हर वक्त चेहरे पे मस्ती होगी, हर अदा में एक खुशी झलकती होगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे, कोई ना कोई शोहरत, पब्लिक फिगर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे. इसके अलावा इनका विजडम बहुत अच्छा होगा. अगर आप ये लोग अगर PhD कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में, तो इनको PhD में दाखिला मिल जाएगा, इनकी मर्ज़ी की रिसर्च मिल जाएगी, इनकी मर्ज़ी का थीसिस क्लियर हो जाएगा, इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, और इनको कोई बड़ी डिग्री मिल जाएगी, और इनका इंटेलिजेंस इनका सर चढ़ के बोलेगा. विजडम बहुत अच्छा होगा, स्पेकुलेशन बड़ी अच्छी होगी, सिट्टा लॉटरी जुआ में फ़ायदा होगा. जहाँ भी जाएंगे ना, शर्तें, मौज मस्ती, स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी. वो इंडोर स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते नज़र आते हैं. वो वीनस बैठा है. फिर ये फिल्में बड़ी देखेंगे इस महीने, मोहब्बत वाली जो बड़ी सॉफ्ट सी, जिसमें कह लें कि जिसमें आखिर पे मोहब्बत बड़ी कामयाब हो जाती है ना, उस टाइप की फिल्में देखेंगे, सॉफ्ट फिल्में. शर्तें लगाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, डांसेस करेंगे, म्यूज़िक करेंगे, बच्चों के साथ बाहर निकलेंगे, बच्चों के साथ सैर सपाटा करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और बच्चों के स्कूल जाएंगे तो पेरेंट्स मीटिंग बड़ी अच्छी होगी, और कमाल की इनकी वहाँ पे होती हुई नज़र आती है. ठीक हो गया. So moving forward, our next star is Aquarius. Aquarius, ये लोग भी इस साल बड़े अच्छे तरीके से अपने मामला चला रहे हैं. उनको ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, कंसल्टेंट टाइप जो नहीं होते, जो PhD की होती हैं, डॉक्टर रनोन्ड होते हैं, टीचर रनोन्ड होते हैं, वकील रनोन्ड होते हैं, जो और बड़े डेलिकेट से होते हैं. ये दुखी आत्मा इनमें होती है. किसी अगर आप बीमार होंगे तो समझेगा वो खुद भी बीमार हो गए, दूसरों को देख के वो उसी मोड में डन जाते हैं. तो इनका जो अप्रैल का महीना, इनके बहन भाइयों में इख्तलाफात रहे, इनके एजुकेशन में खलल पड़ा, गला बहुत ख़राब रहा, और इनके कंधों में दर्द रहा, और काफ़ी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा. लेकिन एज एंड व्हेन मई का महीना स्टार्ट होगा 21 अप्रैल से, तो एकदम इनकी ज़िंदगी में एक बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी. हर चीज़ में इजाफा होगा, अनाज में इजाफा, घर का माहौल बेहतर चिल हो जाएगा, घर की रेनोवेशन कर लेंगे, नया प्लाट ले लेंगे, नई गाड़ी ले लेंगे, या घर को अपलिफ्ट करेंगे, घर के सारे फर्नीचर इंटीरियर चेंज कर देंगे. पेट के साथ बहुत खेलता हुआ नज़र आते हैं. तो इनकी गुड्डी बड़ी चढ़ेगी इस महीने, और माँ के साथ इनका इंटरेक्शन बहुत होगा. वालदा की तरफ से बड़े फ़ायदे मिल जाएंगे. माँ इनके साथ प्यार करेगी, ये माँ के साथ प्यार करेंगे. तो इट वुड बी गुड, क्योंकि चौथा घर ज़मीन जायदाद, घर जायदाद, ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदी जाने वाली अशिया के साथ ज़िंदा चीज़ों के अफराद का घर है. तो ये चीज़ें इनको बहुत मिलेंगी.
अच्छी और पुरसाइश ज़िंदगी गुजारेंगे और साहिब सीहत रहेंगे, कोई जायदाद बनाने में कामयाब हो जाएंगे, ये बेहतरी हो जाएगी। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो इनहेरिटेंस नहीं होती, खुद आप अपनी मेहनत से बनाते हैं। वेरी नाइस। सो एक्वेरियस बहुत ज़्यादा मेहनती है। So our last star is Pisces. Pisces ये लोग पिछले 6 महीने से इनको जुपिटर की ट्राइन आई हुई है, बड़े पुरस्कून थे। बट जो अप्रैल का महीना था ना, ये इनके थोड़ी सी डिले आए इनकम में। Okay. इनका पैसे रुक गए, फंस गए और स्लो इनकम हुई। फिर इनका कान में कोई मसला आ गया, इनके दांतों का कोई मसला आ गया, कोई ना कोई मुंह के प्रॉब्लम आ गए। तो ये पिछला महीना ज़रा थोड़ा सा फिर बड़े ये गुस्सा बड़ा आया, ट्रंकलाइज़र लेने वाले, उन्होंने ट्रंकलाइज़र, ड्रग्स, सिगरेटें बहुत पी, तो कोई ना कोई मसले मसाइल में ये उलझे रहे, पैसों के पीछे भागते रहे, पैसे रुक गए, फंस गए और किसी ने दबा लिए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहे। बट एज एंड व्हेन दे एंटर, इनका सन आ जाएगा तीसरे घर में, सन वीनस इकट्ठा, तो एकदम इनके हालात चेंज हो जाएंगे एकदम। तीसरे का लॉर्ड तीसरे में होगा, तो वीनस साथ बैठा है तो कमाल का रिजल्ट्स देंगे, ये कमाल का। इनके अंदर एक काम करने की बड़ी चुल लगेगी, कुफ्ते मुशाहदा पे बहुत यकीन करेंगे, रिसर्च में बड़े खुश रहेंगे, लिखने पढ़ने का वो काम करेंगे, कहीं ना कहीं अपने कुफ्ते गुफ्तार और IQ का इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा उठा लेंगे। यहाँ पे जो जिनको फ़ायदा पहुँचना है वो टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, मीडिया के एंकर, सिंगर्स, अदाकारी, इनमें कामयाबी इनको बहुत मिलती हुई नज़र आती हैं। और मुलाजमीन के साथ इनका बड़ा अच्छा होगा, कोई उनका बहन भाइयों के साथ इनकी बड़ी गपशप लगेगी। और अगर इनका कोई इस महीने मिडिल एजुकेशन पेपर होता है ना, तो हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत, लिखेंगे बहुत खूबसूरत, ग्रामर अच्छी होगी, स्पेलिंग अच्छे होंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, कॉरस्पॉन्डेंस बड़ी अच्छी होगी, नुक्ता नज़र अपना दूसरों को समझाने में इनकी कम्युनिकेशन स्किल इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। और आवाज़ में बड़े जादू होगा, गुस्लखाने में बैठे गुनगुनाएंगे, बड़ी सुरीली आवाज़ होगी इनकी। तो पाइसेस के लिए भी बहुत अच्छा, और छोटे छोटे सफ़र करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक हो गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। एंड फॉर यू गाइज, यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आप कमेंट्स में हमसे सवालात कर सकते हैं। डॉक्टर अजमल शाह डेफिनेटली वहाँ पर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देंगे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, comment, share and subscribe. Thank you so much.